نہ جانے کہاں جاتے ہم اس دنیا کے اندر، پہچانے کہاں جاتے۔ تو یہ ان کی دہلیز کا صدقہ ہے کہ ہماری خود سے ملاقات ہوئی ہے، ہماری ذات سے ہمیں آ گئی۔ یہ بھٹکا ہوا انسان، یہ بہکا ہوا انسان، مجھے بتائیے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرے اور اس پہ داد بھی پائے۔ آج بھی ظلم ہوتے ہیں، آج بھی لوگ لوگوں پہ زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن ان پر مذمت کی جاتی ہے، آر دلائی جاتی ہے، شرم دلائی جاتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا۔ مجرم منہ چھپاتا پھرتا ہے یا اپنے جرم کی کوئی تعویل کرتا پھرتا ہے، لیکن وہاں بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا کہ میں نے اپنی پگڑی کا کلس جھکنے سے بچا لیا ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کر لیا، اور اس پہ ناز کرتا تھا۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں ان کو لایا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا، اور سب سے پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ القتل۔ دوسرے لفظوں میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، اور معاملات میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہے۔ اور جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ بھی نہیں بولا، صرف آدھے جملے سے، نصف جملے سے کسی نے کسی کے قتل میں مدد کی، اس کی دو آنکھوں کے درمیان قیامت کے دن لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ آئس میں رحمت اللہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا۔ آلہ قتل لے کے کسی پہ جھپٹ پڑنا اور کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دینا یہ تو دور کی بات ہے، کسی کے قتل پر آدھے جملے سے بھی مدد کی کسی کو اکسانے کے لیے، تو یہ ایسا جرم ہے کہ قیامت کے دن وہ اس طرح محرومیوں کا شکار ہوگا۔ اور اللہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو ہے وہ ان معصوم بچیوں کا جو زندہ درگور کر دی گئی، جن کے دامن پہ کوئی گناہ نہیں تھا، ان بچیوں کا اللہ اٹھائے گا اور ان کے ظالم باپ کٹہرے میں، اور اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ ظالم باپ تو کٹہرے میں کھڑے ہیں، ان سے پوچھا جائے نا کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ ان کے معصوم اور ننھے دامن پہ کیا داغ دیکھا کہ تم گوارا نہ کر پائے اور ان کو کاٹ کے رکھ دیا تم نے؟ لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا، ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کے قاتل اتنے گنونے مجرم ہیں کہ اللہ ان ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، حالانکہ وہ خطاب عتاب ہوگا، لیکن یہ بھی ان سے گوارا، ان سے کلام بھی کیا جائے، اور یہ چیز دھڑلے سے کی جا رہی ہے۔ عالی مرتبت سادات بیٹھے ہیں، میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یہ مجھے دعا دیں گے۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے ایک کلمہ ارشاد کیا، لوگ اس کو کلمہ تحسین کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ کلمہ جہاد تھا۔ اس ظالمانہ سماج میں کلمہ تحسین تو تھا ہی تھا، لیکن کلمہ جہاد تھا۔ جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے، اس زمانے میں میرے حضور کہتے ہیں لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے زندہ درگور، اور میرے حضور یہ کلمہ بلند کرتے ہیں، یہ اس ظالمانہ سماج میں کلمہ حق ہے جو میرے حضور نے بلند کیا ہے، اور دنیا کو بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے۔ سیدہ پاک جب حضور سے ملنے آتی ہیں، حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ بیٹی کس احترام کے لائق ہے۔ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور پھر ان کا نکاح کر دے، فرمایا میرے ساتھ جنت میں وہ شخص ایسے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں کری۔ مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں، کسی کی ایک بیٹی ہو تو کہا ہاں یہ اعزاز اس کو بھی ملے گا۔ اس کے پیچھے جھانکی، اس کی ایک بیٹی ہوگی۔ کہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹی ہو۔ تو معاشرے کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا، اپنے عمل سے، رویے سے بتایا کہ بیٹی کس عزت کے لائق ہوتی ہے، اس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔
اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو میری اطرت بھی میری بیٹی سے چل رہی ہے، یہ ناز ہے، یہ فخر ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ تو بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اور میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عزت کی مسند پہ بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ عکاس کے میلے میں 900 درہم کے اندر ایک ماں کو 3 بیٹے فروخت کرتے ہیں، یہ تاریخ کا دردناک حوالہ ہے، لیکن ادھر کیا ہے، جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ۔ یزدگردوم نے اور باقی بادشاہوں نے بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اور بیٹیوں کے ساتھ نکاح رچائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، حقیقی بہن تو حضور کی نہیں تھی، لیکن جب حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے تو ایک وہاں حضرت شیمہ تھی جو حضور کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا بخت پائے اس خاتون نے جو حضور کو گود میں اٹھا کے لوریاں دیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ بنو سعد کے محلے کے اندر جب بچیاں شام کے وقت اپنے بھائی اٹھا کے لے آتی، ہمارے پنجابی میں جو بھائی ہے اس کے لیے ایک محبت بڑا لفظ بولا جاتا ہے ویر۔ تو شام کے وقت ہمارے پنجاب میں جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو جو بہنیں ہوتی ہیں وہ اپنا ویر اٹھا لیتی ہیں، اور ہر گاؤں میں ایک چوپال ہوتی ہے جہاں وہ اپنے بھائی کو، اپنے ویر کو لے آتی ہیں، اور ہر بہن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں نہیں۔ میں نے بچپن میں اپنے کانوں سے باقاعدہ مناظرے ہوتے دیکھے، اگر کسی کے بھائی کا رنگ سانولا ہے تو وہ کہتے حسن کا تعلق رنگت سے نہیں ہے، میرے بھائی کے نقوش دیکھ، اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ سفید ہے، گورا ہے، تو وہ تو پھر کہتی ہے کہ سارا حسن تو رنگت میں ہوتا ہے، میرے بھائی کا جوڑ نہیں۔ بنو سعد کے قبیلے کے محلے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا، ہر بہن کہتی میرے ویر کا جوڑ نہیں، میرے ویر کا جوڑ نہیں۔ مناظرے چل رہے ہوتے کہ حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی نہیں میرا ویر بھی آ گیا، تو وہ کہتی نہیں 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 شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، ہم تو اپنے ویروں کی بات کرتے۔ تو پھر حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، سب متفق ہو کے جس کے ویر کو سونا کہہ رہی ہیں، تو حضرت شیمہ حضور کو یوں ایسے گود میں لیتی اور اپنی باہوں میں لے کے اپنے سینے سے چمٹا لیتی، اور باقاعدہ ابن حشام نے وہ لوری لکھی ہے جو پڑھتی ربنا ابق لنا محمد حتی اراہ یافعا و امردا، اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ یہ جوانوں کا بھی سردار۔ شیخ محقق نے لکھا ہے کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تھا اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تو اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قبیلے کے گھروں سے وہ لوگ فدیے کی رقم جمع کر رہے تھے، کرتے کرتے حضرت شیمہ کے گھر بھی پہنچے اور کہا کہ اتنی رقم آپ لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جو ہمارے قیدی ہیں ان کو چھڑانا ہے، اور چلتے چلتے کسی کی زبان پر حضور کا نام آ گیا، تو شیمہ نے کہا اچھا وہ ہیں جن کی ہمارے سے لڑائی ہوئی ہے، انہوں نے آپ کے لوگ پکڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا پھر پیسے اکٹھے نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو، وہ تو میرا ویر لگتا ہے، وہ تو میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمہ نوری کی طرف حضرت شیمہ جاتی، اور یہ مدنی زمانہ تھا، ادب کی آیتیں اتر آئی ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، وہ وقت گزر گیا جب کانٹے بچھتے تھے راہوں میں، اب تو ننگی تلواروں سے صحابہ پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیمہ قوم کے سرداروں کو لے کر آگے بڑھنے لگی، اپنے ہی انداز میں تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے راستہ روک دیا۔ رک جائے دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتا، تم کون ہو؟ تو حضرت شیمہ نے تلواروں کو جھٹک کر کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، میری راہوں چھوڑ دو، میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تنی ہوئی تلواریں خم ہو گئی اور آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئی۔ حضور نے بھی آواز سنی تو خیمے سے باہر نکل آئے تو دیکھا تو شیمہ کھڑی ہے، تو حضور نے فرمایا بہن کدھر آنا ہوا؟ کہا حضور آپ کے لوگوں نے کچھ لوگ پکڑ لیے۔ اللہ اکبر۔
تو چھڑانے آئی ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی، تو پیغام دیتی میں چھوڑ دیتا۔ بہنیں جب بھائیوں کے دروازے پر آئیں تو بھائی خالی نہیں موڑا کرتے۔ حضور نے کچھ گھوڑے، چند جوڑے اور بہت سارے تحائف دیے۔ اللہ اکبر، دنیا کو بتایا کہ بہن کہاں ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس معاشرے میں بہن کو بھی کاٹ دیا جاتا ہو کہ کل میرا کوئی بہنوئی نہ ہو، بیٹی کو زندہ درگور سکا باپ کرتا ہو، حقیقی باپ زندہ درگور کر دیتا ہو، اور مائیں بازاروں میں بکتی ہوں، منڈیوں میں فروخت ہوتی ہوں، مجھے بتاؤ اس زمانے میں بیوی کا حال کیا ہوگا؟ آج کے مہذب دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے علاقے موجود ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا کہتے ہیں، جبکہ باقی رشتوں کا تقدس آج ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو بیٹیاں رخصت کرتے دیکھا ہے اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے ہیں۔ بہنوں کو رخصت کرتے ہوئے بلک بلک کے روتے میں نے بھائی دیکھے۔ آج بہنوں کا تقدس، آج ماں کا تقدس موجود ہے، لیکن پھر بھی اس معاشرے کے اندر ایسے طبقات موجود ہیں جو بیوی کو کچھ نہیں سمجھتے، اور جب ان کا تقدس بھی نہیں تھا تو پھر بیوی کا حال کیا ہوتا۔ لیکن میرے حضور نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو سلوک کیا زمانے کے سامنے، جب حضور کا وصال ہوتا ہے اس وقت حضور علیہ السلام کے نکاح میں 9 ازواج تھی، کسی ایک کو بھی حضور پہ شکایت نہیں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، لاڈ سے حمیرہ کہہ کے پکارتے، اور لاڈ کا عالم یہ تھا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب عام حالت ہوتی ہے تو اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو عرض کی کہ حضور کیسے؟ فرمایا جب کوئی تمہارے دل میں ایسی بات ہوتی ہے تو اس وقت جب قسم کی نوبت آ جائے باتوں میں تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو قسم کی نوبت ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ تو یہ اس بات کا سائن ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ناراضگی جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین کیا جواب دیتی ہے؟ لا احجر الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے ہیں۔ تو ازواج کے ساتھ حضور علیہ السلام کی یہ شفقت، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور کی محبت کا ربط و رشتہ زمانہ اس کو کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ ان کے وصال کے بعد اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، دکھوں بڑا سال، صدمے کا سال بنا دیا۔ اللہ اکبر، کتنا صدمہ محسوس کیا۔ اور سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جانور ذبح کرتے اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے، اللہ اکبر، تاکہ ان کو آسودگی و خوشی ہو۔ میرا ان سے جو رشتہ تھا مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے ایک دن کہہ دیا حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج دے دی، اور آپ بار بار اس خاتون کا ذکر کرتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے۔ تو آقا کریم نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کر دیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا۔ تو یہ تھا حضور علیہ السلام کا رویہ اپنی ازواج کے ساتھ، دنیا کو بتایا کہ جو ہے وہ زوجہ کس مقام پہ ہوتی ہے اور کس جو ہے وہ مرتبے پہ ہوتی ہے۔ معاشرے میں قرآن بتاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ قرآن نے ایسے ہی نہیں کہا، وہ یتیم کو عملاً دھکے دیا کرتے تھے۔ خدا ترس لوگ بھی موجود تھے، وہ بہت خیال بھی رکھتے تھے، آپ جانتے عرب مہمان نواز بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کے ساتھ یتیم کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یتیم میں نحوست ہوتی ہے جو ہماری اولاد میں در آئے گی، تو وہ دور سے اس کی ضرورت تو پوری کر دیتے تھے لیکن اس کو عزت نہیں دیتے تھے۔ قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ کسی کی مدد کرنا نہیں، کسی کو عزت کے ساتھ اس کی مدد کرنا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہا تمہارا یہ اس بربادی کا سبب کیا ہے؟ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ بچا ہوا کھانا تو روڑی پہ پھینکنا ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پھینکنا، تو کسی کے گھر بھیج دو،
کسی کے منہ میں پڑ جائے یہ تو کمال نہیں ہے. عزت کے ساتھ کسی کو بٹھا کے دینا, تکریم کے ساتھ دینا. آج کل جو بانٹنے کا جس طرح کا رواج ہو گیا ہے اور لوگوں نے لوگوں کی غربتوں کو اپنے لیے نمائش کا ذریعہ بنا لیا. ہمارے ہاں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اجتماعی شادیاں چلتی ہیں اور 20-20, 30-30, 40-40 خواتین ایک قطار میں بیٹھی ہوتی ہیں اور ایک قطار میں دولہے بیٹھے ہوتے ہیں, اور مخیر حضرات آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ سال اس سے بہتر کریں گے, اور ان کے سارے رشتہ دار سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. میں صرف اتنا سوال ان لوگوں سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ اگر غربت کی وجہ سے تمہاری بیٹی کو یہاں بیٹھنا پڑ جائے اور یہاں سے روانہ ہونا پڑے, کیا تم گوارا کرو گے؟ اگر تم یہ مدد کرنے لگے ہو, رات کے اندھیرے میں جا کے ان کے والدین کی مدد کراؤ, وہ گھر سے جب رخصت ہوگی تو شان یہ لگو, ان کی تذلیل نہ کرو, ان کی بے عزتی نہ کرو. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اللہ کے محبوب نے 7 اشخاص کا ذکر کیا قیامت کے دن جو عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوں گے. ان میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس نے تنہائی میں صدقہ کیا اور دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا, بائیں کو خبر نہیں مل پائی. فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا. اللہ اکبر. آپ اعلانیہ صدقہ بھی کریں, قرآن نے اس کا بھی کہا ہے, لیکن کسی مسجد کے لیے مانگا جا رہا ہے, کسی تنظیم کے لیے مانگا جا رہا ہے, جامعہ کے لیے مانگا جا رہا ہے, کسی فلاحی تنظیم آپ سے اجتماعی طور پہ کچھ طلب کر رہی ہے, آپ اعلانیہ کرو, دوسروں کو ترغیب ہو, لیکن کسی فرد کو جب آپ دو تو اس وقت اخفا کرو تاکہ اس کی عزت نفس کہیں مجروح نہ ہو. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے, دینے کی بات نہیں. آج تو ایک زمانہ ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال, آج کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال, بلکہ اب اس سے بھی آگے چلا گیا, نیکی کر فیس بک میں ڈال. وہ ایک آپ نے سوشل میڈیا پہ گھومتی تصویر دیکھی ہوگی کہ ایک آٹے کی بوری ہے اور 5 آدمی ایک بیوہ عورت کو دے رہے ہیں. یہ تذلیل ہے. یتیم کی مدد کرنا, اس کو کھانا دینا یہ اور بات ہے, لیکن اس کی تکریم کرنا یہ اور بات ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, وہ کھانا دیتے تھے لیکن اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کھیلنے دیتے تھے کہ نحوست نہ دار آئے. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح لیڑے ہوں گے جس طرح یہ دوگلیاں کری گئی. یہ ہمارا دین ہے. اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے, سب سے بہتر گھر کون سا ہے؟ کسی نے کہا جناب جو برلب سڑک ہے وہ گھر اچھا ہے, آنے جانے کی سہولت اچھی رہتی ہے. کسی نے کہا جو شہر کے مرکز میں ہوگا وہ گھر اچھا ہوگا. کوئی بولا جناب کوئی عالی نسب سوسائٹی کے اندر اگر گھر ہے تو وہ گھر اچھا ہے, وہاں انسان بہت محفوظ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. کسی نے کہا جناب جو ہے وہ دریا کنارے ہو, ساحل سمندر پہ ہو, وہ گھر اچھا ہے, وہاں خوب نظارے اور شفاف ہوا ملتی ہے. کسی نے کہا جو کشادہ ہو وہ اچھا ہے. کسی نے کہا جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہو اور نیچے کے سارے نظارے جو ہے وہ دل اور روح کے قرار کا سبب بنے اور آنکھوں کو تراوت ملے, وہ گھر اچھا ہے. لیکن ہم نے حضور سے پوچھا تو آقا کریم نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے, چاہے وہ 2 مرلوں کا جھونپڑا کیوں نہ ہو, جس میں ساتھ شرط لگائے جس میں یتیم بھی رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے اس گھر کے اندر. گھر کے اندر یتیم ہو لیکن اپنے بچوں کی طرح اس کو نہ رکھا جائے اور اس کو قدم قدم پہ فیل ہو کہ میں یتیم ہوں, اس کو لمحہ لمحہ محسوس ہو کہ میں یتیم ہوں. ان کو لائنوں میں لگوا کہ آپ جب بوریاں دیتے ہو, جب نذرانے دیتے ہو, تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا دل کتنا دکھتا ہے, یتیم کا دل کتنا نازک ہوتا ہے. ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں اور تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو, اس کے نام سے پکارو. حضور ہمارا بیٹا ہی ہے تو جناب ہم اس کو اگر بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو اس میں حرج بھی کیا ہے. کہا نہیں, یہ گھر جا کے شوق پورا کر لینا. لیکن جب اکٹھے بچے مشترک کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو بھی بیٹا نہیں پکارنا. ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو, اس کا دل چڑھ جائے گا میرا باپ ہوتا تو آج مجھے بیٹا کہہ کے پکار. ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک کہا کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کا اظہار نہ کرو, غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو, بلکہ یہاں تک آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو, یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو, شوربے کی ایک پیالی اس کے گھر بھی بھیج دو.
اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب اس کے بچے سو چکے۔ غریب ضد کر بیٹھے، اس کے بچے ضد کر بیٹھے، اس کی ضد پوری نہ ہو سکے تو بلکتے بچوں کو کیسے چپ کرائے؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ ہمارے دین نے ہمیں یتیم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی تلقین کی، اس کی دلجوئی کرنے کی تلقین کی، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ کہاں یتیم دھکے کھاتا پھرتا تھا اور اس کو دھکے دیے جاتے تھے، اور کہاں یتیم کو عزت کی مسند پہ بٹھا دیا، اللہ اکبر، وقار کی مسند پہ بٹھا دیا۔ علامہ اقبال نے ایک نظم پڑھی تھی کسی زمانے میں، ان کی غیر مطبوعہ نظم ہے، انجمن حمایت اسلام، جو لاہور میں بہت بڑا اس زمانے کا دارالشفقت یتیم خانہ ہے، اس کے سالانہ اجلاس میں نالہ یتیم کے نام سے، اس میں یتیم کے درد اقبال نے بیان کیے کہ جب غرہ شوال، جب چاند شوال کا نظر آتا ہے اور بچے جو ہے وہ چھت پہ چڑھ کے اس کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ دیکھ پاتے ہیں تو پھر وہ نیچے دوڑتے ہیں اور خوشی سے وہ 3 سیڑھیاں پھلانگ رہے ہوتے ہیں، اور آخری سیڑھی پر ان کا باپ بازو کھولے کھڑا ہوتا ہے اور ان کے جو ہے وہ بازو میں جھول جاتے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ وہ چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ یتیم بچہ بھی بچوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، لیکن جب بچے بھاگ کے آتے ہیں تو وہ سب سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ نظم بہت طویل ہے، اس لیے میں صرف اس کا مفہوم جو اقبال نے اس کا جو خاکہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو وہ یتیم بچہ پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ پھر دیوار کے ساتھ لگ کے ایک سیڑھی اترتا ہے، چونکہ نیچے کوئی نہیں ہوتا جو اس کو اپنی باہوں میں لے۔ تو خیر وہ اتر کے اندر بستر کے اوپر جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے، اس کے آنسو جو ہے وہ تکیے میں جذب ہوتے ہیں۔ اقبال اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے، اس یتیم کو، اور اس یتیم کو اٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ تصور ہی تصور ہے، اور آقا کریم شفقت کا سر اس یتیم کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں تو کیوں گھبرا رہا ہے، تو میرا جانشین ہے۔ اور پھر امت کی طرف حضور مخاطبت فرماتے ہوئے امت کو کہتے ہیں کہ اس کی کفالت تمہارا ذمہ ہے، اس لیے کہ یہ میرا جانشین ہے۔ تو وہاں جو اقبال نے آخری شعر کہا کہ گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ۔ تو امت کو ایسا درس دیا، اور آج اللہ کا شکر ہے امت یتیم کے لیے جو دل میں نرمی، جو گداز، جو محبت رکھتی ہے، آج غزہ کے بلکتے یتیموں کے لیے ہمارے دل تڑپ رہے ہیں، ہماری آنکھیں برس رہی ہیں، ہم بیتاب ہیں، اس لیے کہ یہ امت یتیموں سے بھر گئی ہے، جگہ جگہ یتیم پھیل گئے ہیں۔ دعا کریں اللہ اس امت کو غلبہ نصیب فرمائے۔ ایک فارسی شاعر ہے جس کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم چمن میں آئے تھے تو بہار جا چکی تھی، اور ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں اور چمن سے نکلنے والے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ خزاں ہی ہے، بہار آئی نہیں۔ تو ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے خزاں کا دورہ دیکھا ہے، اس امت کو کٹتے، لٹتے، پٹتے اور خانمہ برباد دیکھا ہے۔ اللہ امت کے لیے وہ وقت جلد نصیب فرمائے کہ یہ امت پھر بانک پن کی طرف جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج امت کا یہ حال ہمارے گناہوں کی شامت اور ہماری سستی اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اقبال نے بھی جب شکوے کی زبان کھولی تو اس کا لہجہ بہت تلخ ہو گیا تھا، شکوہ جواب شکوہ، اس پر پھر فتوے بھی متوجہ ہوئے تو لہجہ اس کا سخت ہو گیا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت لہجہ ہو گیا آخر میں آگے، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ اب جواب ادھر سے آ رہا ہے، لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، اب جواب ادھر سے آ رہا ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے،
تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، زبوحالی، ذلت، رسوائی اور نکبت کا سبب یہ ہے ہم نے کتاب رحمت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج تو ہمارے پاس صرف جو ہے وہ قرآن مجید قول و قرار کی نوبت آئے تو سر پہ اٹھا لیں کہ میں یہ جرم نہیں کیا یا فلاں نے یہ جرم کیا ہے۔ کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا؟ ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیز کیا یاسین او آساں بمیری۔ اقبال نے کہا کہ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار رہ گیا، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں تو اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ تو نے اس قرآن سے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اس کا حرف حرف زندگی بخش ہے، لفظ لفظ حیات آفری ہے، گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن۔ قرآن کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر تمہاری اور میری زندگی اس پاکیزہ کتاب کے دائرے میں آ جائے تو ابھی حضرت قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دے رہے تھے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن کے رہو تو پھر سر بلند تم ہی رہو گے۔ اگر تم مومن بن کے رہو تو عزت کا تاج تمہارے ہی سر پہ رکھیں گے، سر خروئی تمہارا ہی مقدور ہوگا اگر تم مومن بن کے رہو۔ ان کنتم مومنون، اگر تم مومن بن کے رہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن کے رہو تو پھر عزت کا تاج، کرامت کا تاج تمہارے سر پہ ہی رکھا جائے گا۔ لیکن ہم نے جب کتاب رحمت کو چھوڑ دیا تو آج 1 ارب 70 کروڑ مسلمان خانمہ برباد ہیں، اور ہماری جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ گلی گلی رسوائیوں کی داستانیں، اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے زمانے کے رنگ ہی بدل دیے۔ وہ رشتے جن کو تقدس نہیں تھا، غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے میرے جوتے میرے پوچھے بغیر چھوئے کیوں ہیں؟ تو یہ تیری اوقات کب ہوئی تھی کہ میرے جوتے میرے پوچھے بغیر ان کو چھو بھی سکے، ہاتھ بھی لگا سکے؟ وہ لا کہے جناب دھوپ میں خراب ہو رہے تھے اس لیے میں نے چھاؤں میں رکھ دی، اور آقا اس پہ بھی ناراض ہوتا، چونکہ غلام کی تو کوئی رائے نہیں ہوتی۔ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے۔ غلام کی کیا ہوگا؟ وہ آقا کے جوتے بھی دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں، اس پہ بھی کوڑے کھائے۔ اب دیکھیے طلوع مہر فاراں ہوتا ہے، وہ غلام جو آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں، حضور جب معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلاتے ہیں بلال حبشی کو، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا کہ جو آقا کے جوتے بھی نہ چھو سکے، اس کو دو جہاں کا مختار کہہ رہا ہے کہ میں تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی۔ تو یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ناتوانوں کو بخشی توانائیاں، کم نگاہوں کو ذوق نظر دے گیا، گمراہوں کو دکھائی رہے زندگی، شب زدوں کو نسیم سحر دے گیا۔ وہ زندگی کا اجالا دیا، آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، جس کی ہر کرن ہے نشان منزل دنیا اودی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی، ہے غریبوں کے سہارے ہے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ تو زندگی کا جتنا نور ہے حضور کی دہلیز سے۔ ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ، آپ کو خیر کی قدریں جہاں بھی ملیں، چاہے کسی کفر کے معاشرے میں ملیں، وہ حضور کے قدموں کے صدقے سے۔ آج جہاں بھی روشنی ملے، جہاں بھی نور ملے، جہاں بھی خیر ملے، وہ خیر، وہ نور، وہ روشنی میرے حضور کی دے، میرے حضور کی عطا ہے۔
اور آج زمانے کے اندر یہ جو ترقی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عروج دیکھ رہے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کا بانٹا ہوا ہے۔ جب مسلمانوں نے آ کے چراغ علم روشن کیا اندلس کے اندر، آپ تاریخ پڑھیں کہ اس زمانے میں لوگ سواد آشنا بھی نہیں تھے۔ شارلمان اور اس کے لارڈ ابھی دستخط کرنے کی مشق کر رہے تھے کہ ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ پیرس کی گلیوں میں ابھی کیچڑ تھا کہ بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ لیکن ہم جب خود اپنے آپ کو گرانے پہ تلے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ جو خود محنت کر کے آگے بڑھتا ہے تو اللہ اس کو راستے دیتا ہے، بلکہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایک نہیں کئی راستے دیتا ہے۔ لیکن جو سکڑ کے گھر بیٹھ جائے تو پھر اس کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کا عروج زوال میں بدل دیا جاتا ہے۔ ہم سرخرو تھے، لیکن جب ہم تن آساں ہو گئے تو پھر ہمارا یہ حال ہو گیا۔ نوجوانان ملت ہمیں دوبارہ کھڑا ہونا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا، شعوری سفر طے کرنا ہوگا، علم کی آماجگاہوں کو آباد کرنا ہوگا، ہمیں تذبذب اور بے یقینی سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ دونوں جب ان کا معاملہ ہوا یہود کے ساتھ دوستی کے حوالے سے، تو اس نے کہا میں تو اس لیے تعلق رکھا ہوا ہے کہ کسی مشکل وقت میں یہ دوستی کام آئے گی، لیکن حضرت عبادہ نے کہا مجھے اسلام کے مستقبل پہ مکمل یقین ہے، اسلام غالب ہی رہے گا، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی دوستی کی ضرورت نہیں۔ تو ہم اسلام کے مستقبل ہماری نظروں میں مخدوش ہو گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ایسے نہیں۔ ہم پوری طرح سے تیقن کے ساتھ آگے بڑھیں، راستے ملیں گے، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، پھر اٹھنے والے قدم منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی توہین جستجو سمجھیں۔ ہم راستے ہمارے ہیں، منزلیں ہماری ہے، اس لیے کہ اس نے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے اور وہ دین غالب ہو کے رہے گا۔ اور میں تو آج 1 ارب اور 70 کروڑ مسلمانوں کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ یقین کی برستی بجلیاں دیکھیے جب سراقہ بن مالک حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ وہ حالات تھے کہ حضور مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مکے میں رہنا محال ہو گیا تھا اور حضور مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں، تو یہ گرفتار کرنے آ رہا ہے۔ تیقن دیکھیے اپنے مشن پر۔ حضور میں تم گرفتار کرنے لگے ہو، میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھیے وہ تیقن اپنے مشن پر اور اپنے مستقبل پر۔ تو ہم بالکل جو ہے وہ تذبذب اور بے یقینی کے گھڑے میں نہیں گرنا، ہمیں یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ آنے والا کل ہمارا ہی ہے۔ قوموں کے اوپر عروج و زوال آتے رہتے ہیں، اور ماضی کے اندر جو ہے وہ یہ ساری تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہوا۔ انشاءاللہ جو ہے وہ آج تو ہیں یہ جسم آلودہ گرد سفر، کل انہی جسموں پہ منزل پھول بھی برسائے گی انشاءاللہ۔ پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کر رہے ہو کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں، علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی ہو رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار دو عالم کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل چاہیے۔ محب کے لیے تو اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ عید ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے ممدوح کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ۔ میں تو جب یہاں پہنچا ہوں تو اپنے میزبانوں کی زبان سے جو اپنی علاقائی زبان میں یا انگریزی میں وہ گفتگو کر رہے تھے،
تو میں سوچ رہا تھا کہ میری گفتگو پتہ نہیں احباب تک اس طرح پہنچ پائے کہ نہ، چونکہ علاقائی زبان اور میری زبان میں فرق ہوگا، لیکن ابھی حضرت نے اردو میں گفتگو کی اور آپ کی تفہیم کا جو انداز تھا اس سے مجھے حوصلہ ہوا. تو اب میں اس شعر کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے. تو محب کے لیے تو اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑے. رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو رک کے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می رہا. کہا محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا. تو رومی کہتے ہیں جب مجنوں کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو امتی کو محبوب کا نام تسکین نہیں دیتا. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے. میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا. ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب لبوں پہ ان کا نام آتا ہے. اللہ اکبر، اتنا دل آویز نام ہے، اتنا میٹھا نام ہے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر حضور کا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور دل کو قرار نہ پہنچے، دل کو تسکین نہ ملے. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت عطا کی ہے کہ جب آپ کا نام آتا ہے تو ہمارے چہرے گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، سینوں میں تراوت، ٹھنڈک، تسکین محسوس کرتے ہیں کہ ان کا مبارک نام آیا. تو آج ہم اسی لیے جمع ہوئے. آؤ میں پہلے آپ کو ایک خوبصورت مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا. صحاح میں روایت موجود ہے آقا کریم علیہ السلام حجرہ انور میں تشریف فرما تھے اور صحابہ مسجد نبوی میں ایک مجلس بپا کر رکھی تھی. تو ابھی مجلس جاری تھی کہ حضور حجرہ انور سے نکلے اور خرامہ ادھر تشریف لے آئے جہاں حضور کے اصحاب مجلس بپا کیے ہوئے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لا کے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے. جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، اور اس بات پر اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمائے. ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے، آج ہمارے جلسے کا مدعا یہ ہے کہ دین اسلام کا نصیب ہو جانا، اس پر اللہ کی حمد بول رہے ہیں کہ مالک تو نے کرم کیا، ہمیں دین کی ہدایت عطا کی اور ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر. میں نے کتب میں 12 نبیوں کی آرزویں پڑھی ہیں جنہوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو، تمنائیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے. ہم نے کوئی تمنا تو نہیں کی، کوئی آرزو تو نہیں کی. آغوش مادر میں آنکھ کھولی، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں اذان دی اور مبارک دیتے ہوئے کہا مبارک کو تو حضور کا غلام بن کے آیا. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے.
اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے۔ یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امت، یہ میرے بخت، یہ میرا مقدر کہ میں آپ کا غلام ٹھہرا۔ اللہ اکبر۔ ایک فارسی شاعر کا ایک مصرع ہی دیکھ لیجئے کہ بری ناظم کے ہستم امتے تو، بری ناظم کے ہستم امتے تو، میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ بری ناظم کے ہستم امتے تو، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبہ، گناہ گار ہوں لیکن خوش بخت ہوں کہ میں آپ کا غلام ٹھہرا۔ تو یہ میرے اور آپ کے کا شرف ہے، میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ محمد جان جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ کہا حضور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں جناب حضور کا ذکر سننے کے لیے تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیا تم مجھے اس بات پہ حلف دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ تو صحابہ کو حیرت کا جھٹکا تو لگا کہ یہ حلف والی بات تو نہیں عمومی طور پہ، لیکن حضور نے پوچھا تو کہا جی حضور ہم حلف دیتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں۔ آقا کریم نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ اب صحابہ نے باقاعدہ حلف دے دیا، حضور نے ان سے حلف لیا، ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے سوال تھے کہ یہ حلف ہم سے کیوں لیا گیا؟ عمومی طور پہ پوچھا جاتا کیسے بیٹھے ہوئے ہو تو لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن آقا کریم نے فرمایا حلف دو اسی لیے بیٹھے، قسم اٹھاؤ اسی لیے بیٹھے۔ تو صحابہ نے قسم اٹھائی، لیکن سوال تو جو ہے وہ ان کے چہروں پر تھے، ان کی آنکھوں میں سوال چمک رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا صحابہ ابھی ابھی جو میں نے تم سے حلف لیا ہے، تم سے قسم لی ہے، یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں، تمہارے قول پر شک نہیں گزرا تھا، کسی تردد کے ازالے کے لیے میں تم سے قسم نہیں لی، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، مجلس بپا کیے اور میں حجرے میں تھا۔ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور جبریل نے آ کے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ صحابہ کا عمل کیا تھا جس پہ رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ صحابہ مل بیٹھ کر کے حضور کے آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں، حضور کے آنے پہ اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے تھے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے فرمائے کہ دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ۔ باقی جہاں تک اس نعمت کا جو حضور کی صورت میں ہمیں نصیب ہوئی شکرانہ کرنے کی بات ہے، تو یہ ایک شب کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا کریں۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر وہ تشریف نہ لاتے، ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ مجھے بتائیے جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے کیا ہوتا ہے؟ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ ہو، اور انسان کب اپنا تھا؟ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ سجا ہوا ہے، مسجود الملائکہ، لیکن درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، اجرام فلکیہ کو، چلتے دریاؤں کو، بہتی ندیوں کو، جلتی آگ کو، چلتی ہواؤں کو
اس نے اپنا معبود سمجھا۔ انسان کی تاریخ تو ایسی ہے کہ یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، ایک زمانے میں یہ بھی اس کا معبود تھا۔ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے مادوں کو اس نے اپنا خدا مانا۔ پتھر کے تراشیدہ اصنام کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال کیا۔ حالانکہ یہ پوری کائنات حضرت انسان کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ درخت اس لیے بنائے گئے تھے کہ اس کو چھاؤں فراہم کریں، اسے آکسیجن دیں، اس کی مانا۔ پتھر کے تراشیدہ اصنام کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال کیا۔ حالانکہ یہ پوری کائنات حضرت انسان کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ درخت اس لیے بنائے گئے تھے کہ اس کو چھاؤں فراہم کریں، اسے آکسیجن دیں، اس کی خوراک کی تکمیل کا ذریعہ بنے اور اس کے ایندھن کے کام آئیں۔ یہ ان کو معبود سمجھ بیٹھا۔ یہ چاند سورج ستارے اس کی راہوں کو اجالنے کے لیے، اس کے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن یہ ان کو معبود سمجھ بیٹھا۔ یہ جانور اس کی سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، دودھ اور گوشت کی ضروریات کی فراہمی کے لیے پیدا کیے گئے تھے، یہ ان کو معبود سمجھ بیٹھا۔ مجھے بتائیے 22ویں اسکیل کا آفیسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سلوٹ کر رہا ہو تو لوگ اسے پتہ ہی نہیں میرا منصب کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اسے اپنے عہدے کا علم نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات، کرامت کا تاج سر پہ رکھا ہے، اور درختوں کو، ہواؤں کو، جلتی ہوئی آگ کو، اجرام فلکیہ کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا۔ یہ تو حضور نے آ کر کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب کچھ تیری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں انہیں تو ہی جا کے کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا، اور درخت دوڑتے ہوئے آ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں۔ اب اس کی ٹون ہی بدل گئی، لہجہ ہی تبدیل ہو گیا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، جب اس کی خود سے ملاقات ہوئی، اس دہلیز پہ آ کے اسے شعور ذات ملا، تو اب اس کا لہجہ ہی تبدیل ہو گیا۔ جو کیچووں کو، حشرات الارض کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو، چلتی ہواؤں اور بہتے پانیوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا، ان کے چرنوں میں اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا تھا، اب وہی انسان بولتا ہے۔ اس کی اڑان دیکھیے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، یہ وہی بول رہا ہے۔ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب اسے سمجھ آئی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی۔ اب اس کی آنکھ کھلی، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، محفل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو انسان کی خود سے ملاقات ہوئی ہے تو اس دہلیز پہ آ کے ہوئی ہے، اور اگر یہ در نہ ہوتا تو وہ آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا، اور جنہیں ان کی دہلیز نہیں ملی وہ آج بھی ظلمتوں میں ٹکرے مار رہے ہیں۔ سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے، میری ساری گفتگو کا آپ اس کو خلاصہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں۔ تو زندگی کو نور ملا، زندگی کو سرور ملا، زندگی کو زندگی کا اجالا ملا، زندگی کو روشنیوں کا حوالہ ملا، تو اسی دہلیز پہ آ کے ملا۔ اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج ہم بھٹکے ہوئے انسان کہاں لڑک کے جا چکے ہوتے۔ نصیر اچھا ہوا کہ ان کا در مل گیا، ورنہ
نصیر اچھا ہوا کہ ان کا در مل گیا ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے نہ جانے کدھر جاتے